گدان پوڈکاسٹ چارو کا نام مہرانی درود سرباتان شرفندش مرجع ہر کجات شمیر زندمان وشبا مروشیما بیسو سرحال اتر گپ کنا میں مہمان وجہ محی الدین بلوچ چیئرمین امان زمانہ گاہوں بی ایس او سیکٹری جنرل بوتا پدیشی پد 2006 آہت وقت بی ایس او چیئرمین بو بلے چیئرمین امان زمانہ گاہوں یک کوشش بو یہ جدوجہد بو کہ بی ایس او رچ پارٹیاں نی پاکٹ آرگنائزیشن چ پسند آمدن چ پارٹیاں نی سائگان دور بکنا یک آزاد حیثیت ایک انڈیپینڈنٹ بی ایس او کہ آرگنائزیشن تعلیمی ادارانی تکار پکاں یک الائنس بی ایس او الائنس سے جوڑ بو یک انضمامی کمیٹی جوڑ بو بلے ہمیں الائنس اور انضمامی کمیٹی تاحال کونسل سیشن سر نبوتا چا کونسل سیشن وگا چا پیسر ہما پارٹی یعنی ونگ بی ایس او یا پداش ہوتا ہوتی پارٹیاں گو اوار بوتا یا کہ ہماری اسٹیج یعنی سر کارش بستا ہیں شیئے ابید پدوادی کے کونسل سیشن بوت گوڑا بی ایس او محی الدین جوڑ بوت اور بی ایس او بشیر زیب اور ہمیں زمانہ گا کہ محی الدین گوشا ہمیشہ کہ منا ڈاکٹر اللہ نظرہ اور چیئرمین عبدالنبی بنگل زیہ اور واحد کمبرہ حدہ جیل لوٹا رہتا اور گشتہ کے مطر چیئرمین کنا بلے بی ایس او ہے پالیسی ہم مادین نے گوڑا چیئرمین محی الدین گوشا ہمیشہ کہ مائی گپ نمن نتا کہ ما گشتہ کہ ما بی ایس او ایک آزاد حیثیت دیں اور ہمیں سبب بوتا کہ پدا لابینگ بوتا پدا بقول محی الدین گا کہ بشیر زیبا پدا ڈاکٹر اللہ نظر زیاں بشیر زیبا دیما آورتا اور ہمیں دا چی بی ایس او دو حصہ تھا باہر بوتا ہمیں سرحالا نسر ما گپ کنا اشی چی ابے دیگا جوستان کہ گو مروچی کی حالت ریلیٹڈ ہیں ادرائیں سرحالا گپ کنا گو وجہ محی الدین بلوچا اور بھی ہمیں ڈسکشن ہے دیما برام. السلام علیکم چیئرمین صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام سمجھان، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر ہے، بس ٹھیک رہو. دراصل سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے، ہمیں وقت دیا، اور خاص کر آپ لوگوں کی جو ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ یہ جو ریسرچ کے حوالے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں بی ایس او سیریز کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکریہ کے ساتھ وقت دینے کے حوالے سے، تو آپ بی ایس او امان کے دور میں بھی بی ایس او کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، تو امان چونکہ آنا نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے تو اس دور سے میرے جو سوالات ہوں گے تو بی ایس او امان کے دور سے ہی شروع ہوں گے. پھر آپ کے جو زمانہ ہے جس حد تک یہ جتنے دورانی تک آپ کا چیئرمین شپ رہا ہے یا آج تک جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں، مگر بندات میں ہم لوگ اکثر ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں کہ یا تو تضادات ہوتے ہیں یا انتشار ہوتے ہیں. انتشار کی وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ دراصل ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری قوم میں یا ہماری جدوجہد میں، ہماری موومنٹ میں، تو آپ کے دور میں، آپ جب بی ایس او کے امان کے دور میں جب آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایک بی ایس او بنائیں گے، یعنی بی ایس او کو پھر سے ایک متحدہ ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک ہی بی ایس او بنائیں گے جو کسی پارٹی کے زیر سائے کام نہیں کرے گا، آزاد بی ایس او. پھر اسی کے توسط سے آپ لوگوں نے الائنس کے، تو اس کے آپ صدر بھی رہے تھے، آرگنائزر بھی رہے تھے. اس کے بعد وہ انضمامی شکل میں آئی، انضمامی کمیٹی میں آپ پریس سیکرٹری رہے. مگر یہ جد و جہد، یہ الائنس بھی اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا. یہ بھی کونسل سیشن سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے پارٹیوں کے سائے تلے ہو گئے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہیں سے آپ تھوڑا سا آغاز کریں. شمس بل، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دیار غیر میں رہ کر، آپ امریکہ میں بھی رہ کر بلوچستان، بلوچ نیشنلزم، بی ایس او اور بلوچستان کی سیاست پر آپ جو سیریز بنا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ بی ایس او کی ہسٹری کا واحد ڈاکومنٹیشن ہوگا یا واحد ڈاکومنٹری ہوگی. کیونکہ بدقسمتی سے بی ایس او کے حوالے سے جو چیئرمین بنے ہیں، بی ایس او کب بنا، بی ایس او کے کیا ایم تھے، کیا آبجیکٹس تھے، جس چیئرمین یا پھر اس میں کیا رول پلے کیا، میرے خیال وہ سب ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس نہیں ہے. جو بی ایس او سیریز آپ نے شروع کی ہے، آپ نے بہت سے ہمارے چیئرمین کو انٹرویو بھی کیا ہے. اس سے کم از کم ہر دور کے وہ چیئرمین یا وہ سیکرٹری جنرل یا وہ قیادت جس کا قومی سیاست میں بی ایس او کی سیاست میں کوئی کردار آئے، تو وہ بذات خود اس کو بیان کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ہمارے وہ چیئرمین صاحبان جیسا کہ ڈاکٹر عبدالعی جیسے چیئرمین ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے. شاید ان کے دور کے کوئی سیکرٹری جنرل یا وائس چیئرمین ہوں گے، تب بھی ان معاملات کو آپ کی سیریز کے ذریعے وہ
مطلب ایک ہسٹری کی شکل دیں گے، ایک تاریخ کی شکل دیں گے جو بی ایس او کا تاریخ ہوگا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں، میں جس طرح فلموں میں چائلڈ ایکٹر ہوتا ہے، میں بی ایس او میں ایز اے چائلڈ پولیٹیشین یا چائلڈ ورکر کے طور پر آیا تھا۔ 1987 میں جب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا چیئرمین ڈاکٹر یاسین بلوچ ہوا کرتے تھے، بلوچ تھی، اس وقت ہمارے آبائی گاؤں گدر ایک دیہات ہے، وہاں پہ ایک بلوچ دیوان اور جنسیام کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران میرے بھائی اور ان کے کولیگ سائنس کالج یا ڈگری کالج کوئٹہ میں پڑھتے تھے، کیونکہ وہاں ہمارے علاقے ٹرائبل علاقہ ہے، تو ان لوگوں نے وہاں پہ ایک بلوچی دیوان رکھا۔ جو صبح نکلتے تھے چندے کے لیے، پھر جاتے تھے لوگوں سے ملتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ سو کی عادت ہے، وہ آ رہے۔ تو اس زمانے میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو روز ہمارا جو بیٹھک تھا دوپہر کے ٹائم وہ آتے تھے، تو میں جاتا تھا، ان کو پانی دیتا تھا، بلوچی رسم ہاتھ بھی دھوتا تھا، ان کے لیے کھانے جو بھی کرنے دستیاب تھا وہ بھی لے جاتا تھا۔ تو وہاں پہ ان دوستوں نے محسوس کیا، مجھے ایک تقریر لکھ کے دے دی کہ آپ ایز اے چائلڈ، ایز اے ایک چھوٹے بچے کے آپ یہ تقریر وہاں پہ کریں گے۔ ایک ماہ کی ریہرسل تھی، اسی دوران یہ روز میں ان کو کھانے دینے کے لیے جاتا تھا، ان کا ہاتھ دھوتا تھا یا ان کے لیے چائے لے جاتا تھا، تو روز مجھے سنتے تھے۔ تو بچپن میں ظاہر ہے انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، تو روز مجھے سنتے تھے۔ اور اسی دوران یہ 87 کی بات ہے، جب یاسین چیئرمین یاسین مرحوم بی ایس او کا چیئرمین تھا، وہی گروپ سیکشن 7 کا، ایوب جتک بھی تھا، پھر سرات اللہ خان مینگر کا ایک آڈیو پیغام بھی اسی جلسے میں چلا۔ میری پولیٹیکل جو سیاست کی یا شروعات تھی وہ وہاں سے ہو گئی، لیکن میں ذہنی طور پر نہیں جانتا تھا بی ایس او کیا ہے، بلوچستان کیا ہے، بلوچستان کی حوالے سے بی ایس او کی اسٹرگل کیا ہے۔ فرسٹ ٹائم میں جب اسٹیج پہ میں 87 میں آ گیا۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جب امان بلوچ بی ایس او کا چیئرمین تھا، تو ہم نے محسوس کیا اس وقت بلوچستان کے حالات تبدیل ہو رہے تھے، جغرافی مطلب بلوچستان میں بہت سے ایسے ایشوز تھے، ان کو حل کرنے کے لیے میں بحیثیت سیکرٹری جنرل میں نے محسوس کیا کہ بلوچ آرگنائزیشن کو کسی پارٹی کے زیر سائے یا زیر کرے یا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ چیئرمین امان بلوچ ان چیزوں سے خلاف رکھتا تھا، تو میں میرے ساتھ خلیل بلوچ جو آج کل بی این ایم کا صدر ہے، اور سنا سنگت جو اس دنیا میں نہیں ہے، خالد بلوچ جو پروفیسر ہے، جنرل سیکرٹری تھا ہمارا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو ہم متحد منظم کریں گے، کیونکہ بی ایس او کی ہسٹری رہی ہے۔ 60 میں جب بی ایس او وجود میں آ جاتا ہے، اس کے بعد نیب کی حکومت آ جاتی ہے، نیب پر بینڈ کرنے کے بعد بی ایس او بحیثیت تنظیم، بحیثیت آرگنائزیشن نہ صرف قومی پارٹی کا کردار ادا کرتی ہے، بلکہ آپ کے بلوچ کے سماج، آپ بلوچ سماج کے جتنے بھی فیلڈز ہیں ان کو سنبھال کرنے کا بی ایس او کے اسی رول کو پلے کریں۔ تو اسی دوران ہم نے بی ایس او پجار تھا، اور ساتھ میں امداد بلوچ اس وقت بی ایس او کا ایک طرح کا چیئرمین تھا، تو اس کا آغاز ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بی ایس او الائنس کے نام سے ایک تنظیم، ایک اتحاد بنائی۔ ہر بی ایس او اپنے اسٹرکچر میں بھی موجود تھا، ہر بی ایس او کا اپنا تنظیمی ڈھانچہ بھی تھا، لیکن بی ایس او الائنس کا معاملہ یہ تھا کہ بی ایس او الائنس کے تینوں بی ایس او کے دوست بلوچ قومی ایشوز پر مل کر متفقہ اور مشترکہ فیصلہ کریں گے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم بی ایس او الائنس کی صورت میں اکٹھے ہوں گے تو اسی دوران ہم ایک دوسرے کے سائیکل کو سمجھیں گے، اور کارکنوں کے درمیان جو نفرت ہے، جو تقسیم ہے، جو ذہنی انتشار ہے، وہ بھی ختم ہوگا، اور یہ ایک پازیٹیو میسج کنوے ہوگا کہ بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے بلوچ نوجوان ہے جو بی ایس او کا ہسٹوریکل رول رہا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔
اس میں ہم کامیاب ہو گئے. بلوچستان کے بہت سے ایشوز تھے, کچھ ہمارے تعلیمی ایشوز تھے, کچھ ہمارے قومی ایشوز تھے. ان سب پر بی ایس او الائنس کا کنوینر میں تھا. تو جو ہی بی ایس او الائنس کو ہم نے 6 مہینے تک آگے بڑھایا تو خیال ذہن میں ابھرا کہ کیوں نہ بی ایس او الائنس کو انضمام میں تبدیل نہ کر دیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ کون سا سن کی بات ہے؟ یہ تھوڑا یہ سر 2005 کی بات ہے جی. 2005 میں جب میں سیکرٹری جنرل تھا تو بی ایس او الائنس کے بعد میں نے خود پہل کی. میں کراچی گیا, وہاں جناح اسپتال میں ڈاکٹر امداد رہائش پذیر تھا. میں نے ان کے ساتھ بات کی. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم بی ایس او کو اسی حالت میں لے کے آئے جہاں پہ بی ایس او پارٹی کی وجہ سے ٹوٹا, بی ایس او قبائلی ضد و عناد کی وجہ سے ٹوٹا, بی ایس او تقسیم کا شکار ہوا, بی ایس او کی ایک ہسٹری ہے, بی ایس او میں بلوچ نیشنلزم میں بی ایس او کا بڑا کردار رہا ہے, بلکہ بی ایس او مدر آرگنائزیشن ہے. ہم بی ایس او کو پارٹی کے چنگر سے نکال کر ایک آزاد, خود مختار, با اختیار ادارہ بنا دیں گے. کیونکہ بی ایس او میں کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے. وہ بلوچ قومی تاریخ میں اپنا قومی, جمہوری, سیاسی کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم ایک پریشر گروپ کے طور پر یا ہم ایک منظم تنظیم کے طور پر کوشش کریں گے کہ بلوچ جو کمپرس پارٹیاں ہیں جو مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, بکھرے ہوئے, ہم غیر جانبدار رہ کر ان کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان کو انضمام پر یا سنگل پارٹی بنانے پر مجبور کریں گے. تو اس میں بی ایس او پجار کے دوستوں سے رابطہ ہوا. اس دوران علیم بلوچ, مشکور انور اور بی ایس او کے امداد بلوچ, ادھر سے میں اور کچھ دوست. چونکہ بی ایس او کا انضمام پارٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا جس میں ہم بی ایم پی مینگل کے اتحادی تھے. ان کے دوست بھی رکاوٹ بنے کی کوشش کرتے رہے, کچھ پارٹی کے دوست تھے وہ رکاوٹ بنتے رہے. خیر جو کچھ بھی تھا, پبلک پریشر بھی تھا, فوجدار میں ہم نے مشترکہ پروگرام رکھا ہے جو یونیورسٹی میں وقت میں رکھا. تو کارکنوں کا اصرار یہ تھا کہ بی ایس او کو ایک ہونا چاہیے. تو ہم نے فیبرری 2006 میں بی ایس او کا انتظام کر لیا اور سنگل بی ایس او کی بنیاد رکھی. اور میں اس بی ایس او کا پریس سیکرٹری بن گیا. 5 رکن کابینہ بن گئی, میں اس کا پریس سیکرٹری بن گیا. تو اسی دوران بی ایس او کے انضمام میں جو ہم نے ضابطۂ اخلاق آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ضابطہ یہ رکھا تھا کہ اسی دوران چونکہ ہم لوگوں کا تعلق بی ایم پی مینگل سے رہا تھا, اتحادی ترین کے پجار والوں کی سے رہا تھا, امداد گروپ جو تھا وہ بی ایم ایم سے نزدیک کرتے. تو ہم نے کہا تھا کہ اس اتحاد, اس انضمام, اس یکجہتی کو برقرار کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم کونسل سیشن تک کسی پارٹی کے جلسے میں نہیں جائیں گے. کسی پارٹی کے مطلب جلسے کا مطلب جانے نہ جانے کا مطلب کسی پارٹی کے جلسے سے خطاب نہیں کریں گے اور کسی پارٹی کو اسٹیج پر نہیں بلائیں گے چاہے جو بھی پارٹی ہو, تاکہ ہم بھی اس کی آزاد, خود مختار ایجنسی ہے, ہم مطلب اس کو برقرار رکھیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام تشکیل دی, 2 ٹیم بنائے. ایک ٹیم جس کو ذمہ داری دی گئی آپ کو ادھر سے جلسے شروع کر کے مکران سمیت آخری جلسے جو کراچی میں ہوا, کراچی پہنچے. تو اسی دوران بدبختی یا بدقسمتی آپ اس کو کہے کہ ہمارا جو فیصلہ تھا اسی فیصلے کی وائلیشن خلیل بلوچ اور امداد بلوچ نے اس صورت میں کی کہ کراچی میں جب بی این ایم کا ایک ریلی تھا یا جلسہ تھا, اس جلسے میں جا کر ان لوگوں نے خطاب. تو اس سے ایک اضطراب کی کیفیت پھیل گئی. پہلے سے ہمارا اتحاد, ہمارا انضمام پارٹی کو عزم نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہاں سے ایک لابی نے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ سو بنا رہے, یہ تو پھر بھی پاکستان بن جائے گی بی این ایم کی, جس کی قیادت غلام محمد کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے ضابطۂ اخلاق میں بھی نہیں کہا کہ ہم کسی پارٹی کی اسٹیج پہ جائیں. تو اسی دوران بہت سے دوستوں ہمارے درمیان اختلافات کی بنیاد وہاں سے شروع ہو گئی. تو دوستوں نے سینٹرل کمیٹی کی اجلاس کو کوئٹہ میں ریپوزٹ کیا, اور سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں
جو BSO پجار والے دوست تھے جو آئے تھے، ان میں جاوید بھی شامل تھا اور باقی دوست بھی شامل تھے، تو ان لوگوں نے اس بات کو جواز بنا کر امداد بلوچ اور خلیل بلوچ کی رکنیت اور واقعتاً وہ بھی اسی ڈسپلن کو نے جو نظامی ڈسپلن کو بنایا تھا، وائلیشن ان لوگوں نے کی تھی، ہمیں کسی پارٹی کے اسٹیج پہ نہیں جانا تھا۔ اس بنیاد پر ہم نے واحد اس کو خلیل اور امداد کی یہ تو ختم کر دی، اور اسی دوران BSO پجار والے دوست سینٹ کمیٹی سے واک آؤٹ کر کے عملاً ایک سائڈ پہ ہو گئے کہ ہم کسی ایسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جو اس وقت BNM تھا کہ ہمارے دوست، خیر ہم نے دوستوں کے ساتھ مذاکرات کی، ان کے ساتھ بات کی کہ جو دوست ڈسپلن کی وائلیشن کر رہے تھے ان کو تنظیم سے نکال چکے، اب لوگ آ جائے، سنگل BSO کو ہمیں آگے لے کر بڑھانا ہے۔ خیر اس کو آپ انٹرفیئرنس کر دے پارٹیوں کی، یا ناپسندیدگی کہہ دے، یا نا عزم ہونے والی بات کہہ دے، میں ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو ہم اسی سینٹرل کمیٹی میں تقسیم کا شکار ہو گئے، ہم نے پھر بھی اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی کہ ہم اس الائنس کو یا BSO کے انضمام کو کانسٹیٹیوشن تک لے جائے، کانسٹیٹیوشن میں کیا پالیسی بنتی ہے وہ پرسو ہوگا، اس کے بعد ہم بلوچ قومی سیاست میں BSO کے رول کو پلے کریں گے، جو ناراض دوست رہیں گے تو لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اسی دوران ڈاکٹر علی نظر صاحب اور واحد کمبر کوئٹہ جیل میں تھے، ایک بھی مجھے پیغام ملا کہ آپ آ کر ہم سے ملیں، میں گیا کوئٹہ سینٹرل جیل میں ان سے ملنے کے لیے، تو ڈاکٹر علی نظر، واحد کمبر، یہی ڈسکشن چل رہا تھا کہ آپ لوگوں نے 11 جون کو 2006 کو BSO کا جو کانسٹیٹیوشن رکھا ہے بنامی ڈاکٹر علی نظر، نبی بنگلزی، بیاد شہید حمید بلوچ، تو اس کانسٹیٹیوشن میں مجھے یہ کہا گیا چونکہ آپ سب دوستوں سے سینئر رہے لہٰذا چیئرمین آپ بنیں، لیکن آپ BSO کے چیئرمین تو بنیں گے لیکن پالیسیز ہم دیں گے۔ تو میں نے وہاں پہ یہ ڈاکٹر علی نظر نے کہا جو ملاقات کی، عبدالنبی بنگلزی اور واحد کھمبر نے، جی تو میں نے ڈاکٹر نظر کا، آپ میرے کولیگ رہے، میرے دوست رہے، واحد کھمبر کا بھی بلوچ قومی تحریک میں کردار ہے، مجھے سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اس فارمولے پہ قائم ہے کہ BSO آزاد رہے گا، خود مختار رہے گا، BSO کی پالیسی اداروں میں کریں گے، ہم نے BSO کو پارٹیوں کو چنگل سے، BSO کو سرکاروں کو چنگل سے نکال دیا ہے۔ ہم BSO کو، آپ لوگ تو جیل میں ہیں، آپ لوگوں کا مزاحمتی کردار ہے، آپ لوگوں کا عمل ہے جس کی تو میں مخالفت نہیں کروں گا، لیکن میں BSO کو ایک سیاسی جمہوری تنظیم ہے، ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اس اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی میں اگر چیئرمین بنوں گا، پالیسی مجھے سینٹرل جیل کوئٹہ سے ملے گا یا کسی پہاڑ سے ملے گا، تو یہ کم از کم کسی سیاسی جمہوری پارٹی کے لیے تنظیم کے لیے منظم نہیں ہے، بلکہ میں دوستوں یونیورسٹی کے نیچے بیٹھ کر جن طالب علموں کی یا جن طالبات کی میں تربیت کر رہا ہوں، نیشنلزم کے لیے کیڈر پیدا کر رہا ہے BSO کا نظم کر رہے، ہم اس بات کو متمل نہیں ہو سکتے کہ اسٹیٹ میں رہ کر کسی ملیٹنٹ گروپ یا مزاحمتی تنظیموں کی پالیسیوں سے ہم اتفاق کریں، بلکہ ان کی پالیسیوں پہ چلیں۔ ہاں دنیا میں یہ ہوا ہے کہ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کا مقصد یہی تھا کہ ہم BSO کو ان کیمپس آرگنائزیشن رکھنا چاہتے ہیں، کسی پارٹی کے ساتھ تلے نہیں ہوگا، چونکہ باتوں سے یہی لگتا ہے کہ جب انضمام بن رہا تھا تو اس دوران ہر پارٹی کی اپنی نظر تھی، BNM کا الگ سے، یا کہ جو ہمارے سرمچار ہیں ان کا الگ سے، یا نیشنل پارٹی کا الگ سے، مینگل کے الگ سے، اسی لیے تو یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا اور آپ لوگ بیچ میں رہ گئے۔ آپ لوگوں نے پھر BSO محی الدین کا آغاز کیا ہے کہ BSO محی الدین کے نام سے اپنے لابی کو الگ کیا،
تو پھر وہ کیا وجوہات بنے کہ آپ لوگ چلے گئے مینگل کی طرف سے؟ وہ مجبوریاں کیا تھیں؟ واجد شمس، اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ غریب کی خوبصورت بیٹی تھی، تو سب کا دل چاہ رہا تھا اس کو میں کیسے حاصل کروں. اور حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ایسا ہے. جب ہم نے انضمام کیا تو سب کی نظریں ہم پہ تھی، جس میں بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں، جس میں ہمارے وہ دوست تھے جو مزاحمت کار تھے، سب کی نظریں بی ایس او پہ لگی ہوئی تھی. اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم بی ایس او کو آزاد جانکار بی ایس او کو اپنے اس فعال کردار میں لے کے آئے کہ بی ایس او کا اپنا ایک سسٹر تھا، بی ایس او کا اپنا ایک نظریہ تھا، بی ایس او کا اپنا ایک فلسفہ تھا. اس فلسفے کے مطابق بی ایس او کو بلوچ نوجوانوں کو آزاد کرنا تھا. لیکن اس میں حقیقت کی بات میں آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ میرا ابھی کوئی پارٹی تعلق نہیں ہے یہ، تو اس میں سب پارٹیوں کی نظر یہ تھی کہ بلوچ یوتھ کو ہم یا بلوچ نوجوانوں کو کیسے اپنی طرف مائل کر دیں. کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ بلوچستان کی جو آبادی ہے، جس میں 61 یا 62% نوجوانوں کے جو بلاواسطہ بی ایس او سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ بی ایس او کو بطور فاسد استعمال کرنا چاہتے تھے. ہم بی ایس او کو آزاد خود مختار رکھنا چاہتے تھے، چاہے وہ آپ کے سرمسار ہو، چاہے وہ آپ کی بی این پی ہو، آپ کا پارٹی ہو، آپ کی پوری پارٹیاں ہو. وہ یہ چاہتے تھے کہ بی ایس او کے جو دوست ہیں وہ جنڈے بازاری کا کام کریں، وہ چاکنگ کا کام کریں، وہ ایک یوز لیس کی طرح ورکر کا کام کریں. لیکن میرا اور میرے دوستوں کا نظریہ یہ تھا کہ بی ایس او مدر آرگنائزیشن ہے، بی این پی ہو، بی این نیشنل پارٹی ہو، بی این پی عوامی ہو، جتنی پارٹی ہو، وہ سب بی ایس او کے بدن سے جنم لیا ہے. ان پارٹیوں نے بی ایس او کو اسٹوڈنٹ کی طرف نہیں بنایا ہے. بیسک نظریہ یہی تھا کہ ہمارا یہ نظریہ تھا کہ ہم مدر آرگنائزیشن ہے، ہمارے بطن سے ان پارٹیوں نے جنم لیا ہے. میں نے پہلا کہا تھا 67 کے بعد جو نیب تھی، نیب کے بعد بی ایس او، پھر بی این وائی ایم، پھر بی این ایم، اس کے بعد بی ایس او کے کیڈر جو تھے ان لوگوں نے پارٹی بنائی، بی این وائی ایم بنائی، بی این ایم بنائی. اور سیاسی لیڈرشپ کی جو خواہش تھی کہ بی ایس او کے جو دوست تھے ہمارے لیے جنڈا برداری کرتے تھے، اس کردار کو ہم نہیں مانتے تھے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے تھے. اور اس ایشو پر ہم نے انتظام کیا. اس کے بعد پھر بھی ہم کسی وائرس سے بچ نہیں سکے. اسی وائرس کے نتیجے میں طاقتور ہماری کمپیکٹ پارٹیاں تھی یا جو دوست تھے، پھر بھی ہماری انضمام ان کی وجہ سے متاثر ہوا. لیکن ہماری نیت، ہماری اخلاق، ہماری جو جدوجہد تھی، ہم نے اپنی زندگی سے 20-22 سال دی بی ایس او کو. میں نے کہا کہ میں جو 5ویں جماعت کا طالب علم تھا اسی وقت سے اگر میں ایک چائلڈ ایکٹر کا کردار ادا کر رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود میری تربیت، میرا ویژن، میرا نظریہ بی ایس او تھا. میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ بی ایس او کو اس میں نہیں بنائے. اور میں نے اپنے دور میں کم از کم بی ایس او کو رنگ بنانے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی، چاہے وہ ہمارے سرمچار ہو، چاہے ہماری پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے ہمارے جو بھی ہو. میرے جانے کے بعد 2014 میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد آج جو بی ایس او کی حالت ہے، اس کے بعد پھر ہم دوست بیٹھ گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایک نئی روش چل رہی ہے بی ایس او کے سارے چیئرمین یا سیکٹری جنرل کی قیادت ایکس کیڈر کی بیٹھے. اس دوران میں میرے خیال میں چیئرمین وحید کے زمانے سے لے کر میں نے ایک چیز نوٹ کیا تھا کہ جو سیاست کے حوالے سے جو ایک بزنس جو ہمارے ذہنوں میں آیا گیا، تو اس زمانے سے جو ٹھیکیداری جو ہمارا جو ذہنیت بن گیا تھا، اس دوران میں بھی، آپ کے دور میں بھی ہوا تھا چیئرمین وحید سے لے کر، جس سے پہلے چیئرمین امان اللہ کے دور میں بھی، جب تک ہم لوگ بھی تھے،
کہ بی ایس او کے جتنے یونٹ سیکٹری تھے، جتنے تعلیمی ادارے تھے وہاں کے، بی ایم سی یونیورسٹی پولیٹیکنل، وہاں کے کینٹین، وہاں کے لانڈری، وہاں کی جتنی کمرشل چیزیں تھیں، انہی یونٹ سیکٹریوں کے ٹیکے میں آتے تھے، یہی ان کو بزنس کرتے تھے. ان کا رجحان زیادہ تر اپنے انرجی ایسی جگہوں پہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ہوا تھا، اور بی ایس او نے کبھی ان کو کنٹرول بھی نہیں کیا. شمس بھائی یہ بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. مطلب بی ایس او کبھی کمرشل پالیٹکس کی طرف نہیں گیا. ہاں یونیورسٹی کا خاص کر کچھ علاقے جو سر کوئٹہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں کے جو لوگ تھے کوئٹہ میں جو بی ایس او میں تھے، شاید ہندوستان یونیورسٹی کے کینٹینوں ایک مثال ہے، باقی مثال مجھے نہیں مل رہا ہے. وہ اپنے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ 2 کینٹین ہوا کرتی. بہت چھوٹا سا سوال ہے، میں اپنے سارے سوال میں گھمانا بھی نہیں چاہتا. اگر ایک پشتون کا تھا، ایک بلوچ کا تھا، کوئی بی ایس او والے کو ملتا تھا، خیر یہ اسی کا، لیکن بی ایس او کبھی کمرشل پالیٹکس کی طرف نہیں گیا تھا یا کمرشلائز بی ایس او کبھی نہیں ہوا ہے. ہاں یہ بات ہے. آپ کی کوشچن کو میں اس لیے آپ کوشچن کو جواب دینا چاہوں گا. بی ایس او میں جو لوگ آتے تھے بی ایس او کمیٹی لوگوں کی کارپوریشن تھی. مجھے یاد ہے، مطلب میں جب بی ایس او کوئٹہ زون کا جنرل سیکرٹری تھا، روشنی سے ایک بوڑھا شخص آ گیا، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی. تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، آج کے بعد میری بیٹی بی ایس او کے حوالے. میں سرکل سنبھل رہا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ ہماری بہن ہے، جو گھر راستہ میں ادارے ہمارے بہنیں بھی رہتی تھی. بی ایس او پر اتنا ٹرسٹ تھا کہ کوئی گاؤں کا بزرگ اپنی بیٹی کو بی ایس او کے دوستوں کے حوالے اس لیے کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا بی ایس او کا دوست. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے نقصانات ہوئے ہیں بی ایس او کے گروہ بندیاں ہوئی ہیں، اس سے ہماری ڈسکشن سے مجھے تو یہی پتہ چلا کہ جب بھی بی ایس او کا انتشار میں گیا ہے یا تقسیم در تقسیم ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ہوا ہے، یا کسی پارٹی کی وجہ سے، کسی شخصیت کی وجہ سے، یا کہیں سے کسی نے انٹرفیئر کیا تھا. تو اس انتشار نے، اس تقسیم در تقسیم نے بلوچ بی ایس او کو، بلوچ قومی تحریک کو کتنا نقصان دیا ہے، اور جن پارٹیوں نے کہ بی ایس او کو اپنا پارکٹ آرگنائزیشن بنانے کی کوشش کی ہے، تو ان کو فائدہ کتنا ملا ہے. سر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج محی الدین ہوں. شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں قبیلے سے، اس علاقے سے. میں بی ایس او کے حوالے سے آپ مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں. حقیقت میں بی ایس او کو سیاسی قوم پر سیاسی پارٹی نے اتنا کمزور کر دیا ہے، مطلب ریاست سے زیادہ کمپرس پارٹی نے جو آج میں دیکھا کہ بی ایس او کو وہ پناپے نہیں دے رہے، وہ بی ایس او کو بھیجنے نہیں دے رہے، وہ بی ایس او کو جھنڈا برداری کے لیے، وہ بی ایس او کو اپنے سلوگن کی آبیاری کے لیے، وہ بی ایس او کو محض ایک تیل کے طور پر جو اسٹوڈنٹس انرجیٹک ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی استعمال کرتے ہیں. دوسرا بی ایس او کا مطلب یہ ہے کہ بی ایس او سے ریاستی خوفیت ہے کہ بی ایس او جب بھی ابھرائے اور یا ابھرتی رہی ہے، اور بی ایس او نے جو قیدت پیدا کی تھی اس سے ریاست کو بھی خطرہ ہے. تو بی ایس او آج جس حالت میں، آج جس کنڈیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ بی ایس او کو اگر یہ میں کہوں، شاید بی ایس او والے میرے جو دوست ہے وہ مائنڈ نہیں کرے، وہ میرے دوست ہوں گے. بی ایس او آج اثرات کی حالت میں ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایس او کو اس کنڈیشن میں لایا گیا ہے کہ پہلے کسی پارٹی کا صدر بی ایس او کے چیئرمین کے ساتھ برابری کے بغیر بات نہیں کر سکتا تھا. آج کوئی ضلعی صدر بی ایس او کے چیئرمین کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے کہ پارٹی انتقال کی ہے، اور اس کی میں مزاحمت کرتا ہوں، اس کی مخالفت کرتا ہوں، اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. ہے نا وہ ختم ہو. دوسری طرف سے ریاست بی ایس او کو آج بھی
تو مجھے کس صدر صدر خان نے بتایا کہ کہتا ہے اس وقت یہ کوئٹہ کراچی روڈ بن رہا تھا تو جام غلام قادر اس وقت زیادہ تھا تو وہ بی ایس او سے بہت خوف رہا تھا. جب روڈ بن رہا تھا روڈ میں جو بی اینڈ آر کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے سخت جھنڈے ہوتے ہیں مزدور ان کی آنکھ لگ گئی ورڈ سے وہ بیلا پہنچنے والا تھا اچانک سے ان کی آنکھ کھل گئی جب اسے سخت جھنڈے دے کے کہتے بی ایس او یہاں پہ بھی آ گیا. تو کہنے کا مطلب بی ایس او کے آنے سے سب کو ڈر ہے. بی ایس او کے آنے سے سیاسی پارٹی کی ڈر یہ ہے کہ یہ نوجوان برابری مانگتے ہیں اور سب پارلیمنٹری بن چکے ہیں سب زردار ہے سب ٹھیکیدار ہے سب ہر کوئی اپنے پوزیشن میں کمپرس پارٹیاں بی ایس او کو اسے نہیں دیتی. میں جانتا ہوں میں رہا ہوں اور ساتھ میں اسٹیٹ بی ایس او کو اس کی تاریخ اس کی ویژن اس کی نظریت اور جو شعر ہے کہ امیر شہر قوم سے فقط کی شکایت ہے ہم ایسے سر بناتے ہیں جو کتنا نہیں جاتا. بی ایس او کو مثال ایسی ہی ہے اس کو ریاست بھی قبول نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو میدان میں آ گئے ہیں ہمارا پہلا ایجنڈا یہ ہے بی ایس ایف کا سب سے پہلے بی ایس او کو مضبوط توانا بنانا ہے اور بی ایس او کے بغیر بلوچستان کا پولیٹیکل مستقبل خالی ہے. جب تک آپ کی یوتھ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے آپ کی تعلیمی نظام میں کام پہ یہ ذکر ہے کہ نو خاؤں نے کیا کیا تھا. آپ کی تعلیمی نظام میں آپ کا تعلیمی جو نصاب ہے اس میں کیا ذکر ہے یونیورسٹی خان کا کیا کردار ہے. آپ کی تعلیمی نظام میں کام پہ ذکر ہے میرا خان کا کیا کردار تھا. بی ایس او بطور غیر رسمی اور ادارے کے طور پر جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنی میرگڑھ کی تاریخ کو میں نہیں کہتا آپ کی فرینچ جو آرکیالوجسٹ وہ کہتے ہیں بلوچ 9,500 سال